بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح العقائد النسفیہ کے سبق میں آج آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم شرح العقائد النسفیہ کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر جو صوف ستائیہ نے باتیں کی تھیں اور جو اعتراضات کیے تھے، آج کے سبق کے اندر شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی کا جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جس طرح انہوں نے کہا تھا بھی حس بھی غلطی کرتی ہے، بدیہیات میں اختلاف بھی ہوتا ہے، نظریات تو پھر یہ ضروریات کی فرع ہیں، تو کہتے ہیں بہرحال ان سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ تو اب شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج کے سبق میں انہی کا رد اور ان کا جواب پیش کریں گے۔ فرماتے ہیں قلنا غلط الحسی، پہلے آئیے عبارت کی طرف چلتے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں قلنا غلط الحس فی البعض لاسباب جزئیۃ لا ينافی الجزم بالبعض بانتفاء اسباب الغلط والاختلافات فی البدیہہ لعدم الالف او الخفاء فی التصور لا ينافی البداہۃ وکثرۃ الاختلاف لفساد الانظار لا تنافی حقیت بعض النظریات والحق انه لا طریق الى المناظرات معهم خصوصا مع اللا ادریہ لانهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول بل الطریق تعذیبهم بالنار لیعترفوا او يحترقوا وصوف ستا اسم للحکمت المموہۃ والعلم المزخرف والعلم المزخرف لأن صوف معناه العلم والحکمت واسطا معناه المزخرف والغلط ومنها اشتقت السفسطة كما اشتقت الفلسفة من فیلسوف ای محب الحکمہ۔ تو یہ آج کی عبارت ہے۔ تو اس عبارت کا خلاصہ میں آپ کو کچھ بیان کیے دیتا ہوں کہ گزشتہ سبق کے اندر جب صوف ستائیہ نے یہ کہا تھا کہ بھئی حس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حس میں غلطی ہوتی ہے، جیسا کہ احول شخص جو ہے وہ ایک کو دو دیکھتا ہے، تو جب حس میں غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا جواب شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دیا ہے کہ ہر آدمی کی حس غلطی نہیں کرتی، احول جو ایک کو دو دیکھتا ہے وہ اس لیے کہ اس کی حس میں کمی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک سبب جزئی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جو حس غلطی کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی حس بالکل صحیح سلامت ہے وہ بھی غلطی کرے گا، جس کی حس جو ہے وہ تام ہے وہ بھی غلطی کرے گا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح صفراوی جو ہے وہ میٹھے کو کڑوا پاتا ہے تو اس وجہ سے وہ پاتا ہے کہ اس کی حس میں خرابی ہے۔ اب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر شخص جو ہے وہ میٹھے کو کڑوا ہی پائے گا، تو پھر تو میٹھا میٹھا رہے گا ہی نہیں جی۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ جس کی حس صحیح سلامت ہے، جس کی حس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کی حس غلطی نہیں کرتی۔ یہ خلاصتاً میں نے بیان کیا۔ اچھا، اس کو بلکہ پہلے کر لیتے ہیں، آئیے اس کو دیکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا کہ غلط الحس فی البعض کہ بعض چیزوں میں حس کا غلطی کرنا لاسباب جزئیۃ اسباب جزئیہ کی وجہ سے، یعنی کسی جزئی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ لا ینافی الجزم بالبعض، تو یہ بعض چیزوں میں یقین کے منافی نہیں ہے، بانتفاء اسباب الغلط، اسباب غلط کے منتفی ہونے کے ساتھ، یعنی اسباب غلط اگر نہ پائے جائیں تو پھر ایسی صورت میں بعض چیزوں میں حس جزم کا فائدہ دیتی ہے، یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ تو جو احول ایک کو دو دیکھ رہا تھا تو اس کی حس میں کمی تھی۔ جی سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، آگے جو صوف ستائیہ نے یہ کہا تھا کہ جی بدیہیات میں تو اختلاف ہی بڑا ہوتا ہے، تو بدیہیات میں چونکہ اختلاف بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس سے بھی استدلال کرنا درست نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اس کا جواب خلاصتاً میں پہلے عرض کر دوں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ بدیہی میں بھائی جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ یا تو انسیت نہیں ہوتی یا پھر تصور کرنے میں خفا پوشیدگی پائی جا رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے بدیہی چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ انسیت کی مثال جیسے یوں سمجھ لیں کہ غیر مسلم کے سامنے کوئی دین کی بات اور دین کا مسئلہ جو بالکل بدیہی ہے، بالکل واضح اور ظاہر ہے، اب غیر مسلم کے سامنے جب دین کا ایسا مسئلہ پیش کریں گے تو ظاہر ہے اس کو دین اسلام سے انسیت نہیں ہے، وہ مانوس نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ بدیہی چیز بھی سمجھ لے ایسی ہوگی کہ وہ اس سے اختلاف کر بیٹھے گا، وہ اختلاف کرے گا اس سے، وہ کہے گا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، میں نہیں اس کو مانتا
جی، تو انسیت نہ ہونے کی وجہ سے بدیہی چیز میں اختلاف کیا جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ تصور میں خفا پایا جا رہا ہوتا ہے، تصور کرنے میں پوشیدگی پائی جا رہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بدیہی میں اختلاف پایا جاتا ہے. جیسے اس کی مثال ہے کہ بھئی واجب الوجود لیس بعرض، واجب الوجود عرض نہیں ہے. اب واجب الوجود لیس بعرض، اب یہ بالکل بات بدیہی ہے. واجب الوجود یعنی وہ ذات، جی وہ وجود کے جس کا وجود لذات ہی ہے، جس کا وجود کیا ہے، لذات ہی ہے، وہ عرض نہیں ہے. تو اب کوئی اس میں اختلاف کرے تو وہ اختلاف اس وجہ سے کر بیٹھے گا کہ اسے جو ہے وہ موضوع اور محمول کا اس نے صحیح معنوں میں تصور کیا ہی نہیں. جی، صحیح معنوں میں تصور نہیں کیا. اگر وہ موضوع یعنی واجب الوجود اس کا وہ تصور صحیح کرتا، اور لیس بعرض یہ محمول ہے، اس کا وہ تصور صحیح کرتا، یعنی کیا مطلب کہ وہ واجب الوجود کا معنی سمجھتا پھر عرض کا معنی سمجھتا تو پھر وہ اختلاف نہ کرتا. تو اس نے واجب الوجود لیس بعرض میں موضوع اور محمول کا تصور ہی صحیح نہیں کیا. تو تصور صحیح نہ کرنے کی وجہ سے یا معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اختلاف کر بیٹھا. جی، تو اختلاف جو بدیہی چیز کے اندر ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یا تو انسیت نہیں پائی جا رہی ہوتی، یا پھر تصور میں خفا پایا جاتا ہے. تصور میں کیا پایا جاتا ہے؟ خفا پایا جاتا ہے. اس وجہ سے بدیہی چیز میں اختلاف ہوتا ہے. ویسے بدیہی چیز میں اختلاف نہیں ہوتا، اور یہ چیز بداہت کے منافی نہیں ہے. شارح نے اسی کو بیان کیا، فرماتے والاختلافات فی البدیہی، اور بدیہی میں جو اختلاف ہے لعدم الالف، الف یعنی انسیت، یہ حمزہ کے کسرہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے الف. تو فرماتے والاختلافات فی البدیہی، بدیہی میں اختلافات لعدم الالف انسیت نہ پائے جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اول خفاء فی التصور، یا تصور میں خفا یعنی پوشیدگی کے پائے جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور لا ینافی البداہت، یہ بداہت کے منافی نہیں ہے، یہ بداہت کے منافی نہیں ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات کہ صوف ستائیہ نے یہ بات بیان کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نظریات جو ہیں، نظریات ان میں بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. عقلاء کا نظریات میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. تو جب نظریات کے اندر عقلاء کا بہت زیادہ اختلاف ہے تو کہتے ہیں اس سے بھی استدلال کرنا درست نہیں. تو شارح نے اس کا جواب یہ دیا کہ نظریات میں جو اختلاف ہے، کثرت اختلاف، یہ فساد انظار کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی نظر و فکر درست نہیں کی جاتی، نظر و فکر کرتے ہوئے فساد پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نظریات میں اختلاف کی کثرت ہوتی ہے. لیکن جب نظر و فکر درست ہو تو نظر و فکر جب درست ہوگی تو بالکل وہ ایک صحیح نتیجے تک لے کر جائے گی، ایک صحیح معلوم تک وہ لے کر جائے گی. اور یہ چیز کہ بھئی فساد انظار کی وجہ سے کثرت اختلاف کا پایا جانا، یہ چیز کہتے ہیں بعض نظریات کے حق ہونے کے منافی نہیں ہے. اسی کو شارح نے اس انداز میں بیان کیا، فرماتے ہیں وَكَثْرَةُ الْاخْتِلَافِ لِفَسَادِ الْأَنظَار، کہ نظریات میں اختلاف کی کثرت لفساد الانظار، یہ نظر و فکر میں فساد کی وجہ سے ہے. اور لا تنافی حقیقت بعض نظریات، فساد انظار کی وجہ سے اختلاف کی کثرت کا ہونا لا تنافی حقیقت بعض نظریات، بعض نظریات کے حق ہونے کے منافی نہیں ہوتا. لہذا آپ کی جو کی ہوئی باتیں بالکل غلط ہیں. لیکن آگے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی وہ بھی بڑی کمال کی بات کی ہے. بھائی بات انہوں نے یہ کی کہ والحق انہ لا طریق الی المناظرۃ معہم، کہتے ہیں حق بات یہ ہے کہ صوف ستائیہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کا کوئی رستہ بنتا ہی نہیں، یعنی صوف ستائیہ کے ساتھ مناظرہ درست ہی نہیں ہے. اچھا، کہتے ہیں خصوصاً مع لا ادریہ، خصوصاً لا ادریہ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ لا ادریہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ لا ادریہ کس بیماری کا نام ہے کہ نہ تو یہ کسی شے کے ثبوت کو مانتے ہیں اور نہ نفی کو مانتے ہیں. جی، اور کہتے ہیں ہمیں اس میں بھی شک ہے، اور جو ہم شک کر رہے ہیں پھر اس میں بھی شک ہے، پھر جو شک کیا پھر اس میں بھی شک ہے. جی، تو یہ نہ کسی شے کا ثبوت مانتے ہیں اور نہ کسی شے کی نفی مانتے، تو پھر ان سے مناظرہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان سے مناظرہ نہیں ہو سکتا. تو شارح فرماتے خصوصاً جو لا ادریہ ان سے تو مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا. لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَرِفُونَ بِمَعْلُومٍ، اس لیے یہ تو کسی معلوم کا اعتراف کرتے ہی نہیں.
کہ معلوم کا اعتراف کریں تو لیثبت بہ مجہول، ان کے اس کے ذریعے سے مجہول کو ثابت کیا جائے. جی اب یہ کسی معلوم کو ماننے تو کوئی مجہول ثابت کرے نا بھائی. جی اب یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا اب ان کے ساتھ مناظرے کی کوئی راہ نہیں. تو پھر کیا کیا جائے آپ بتائیں شارح رحمۃ اللہ علیہ. تو کہتے ہیں بل الطریق تعذیبہم بالنار، بلکہ ان کے ساتھ جو رستہ بنتا ہے وہ یہ کہ تعذیبہم بالنار، ان کو آگ کا عذاب دینا. ان کو کیا کیا جائے؟ آگ کا عذاب دیا جائے، یعنی ان کو آگ کے گویا کے قریب لے جائیں یا آگ کے پاس بٹھائیں یا آگ میں ڈالیں، جو بھی کرنا ہے ان کو آگ کا عذاب دیں. اور پھر پوچھیں کہ کیا کوئی یہ آگ کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ہے. جی آگ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے کہ یہ جو ہے وہ اس کی تاثیر گرم ہے، آگ جلانے والی ہے، یہ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہتے لیا تعریفو، یا تو یہ اس کا تاکہ یہ اعتراف کر لیں. اگر تو یہ اعتراف کر لیں تو پھر تو فابیا، ٹھیک ہے ان کو آگ سے بچا لو. کہتے او یحترقو، اگر یہ کہتے ہیں آگ تو شے ہی کوئی نہیں، یہ آگ کی تو تاثیر ہی کوئی نہیں، یہ تو جلا سکتی ہی نہیں، ہمیں اس میں بھی شک ہے، تو کہتے ہیں پھر ان کو آگ میں پھینک دو. یحترقو، اور وہ جل جائیں. یا تو اعتراف کر لیں یا پھر یہ کیا کریں؟ جل جائیں. جی سمجھ آئیے بات. تو یہ ہے خصوصاً لا ادریہ کے ساتھ مناظرہ کی راہ. آگے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ جو صوف ستائیہ ہے، صوف ستا، آگے جائے نسبتی ہے تو صوف ستا اصل میں لفظ تھا صوف ستا، صوف جی یا صوفہ ستا وسطا. تو یہ مرکب ہے دو کلموں سے یہ مرکب ہے. صوفہ جو ہے نا، صوفہ یہ نام ہے ملمہ سازی کی ہوئی حکمت اور ملمہ سازی کیا ہوا علم کا، اور استا اس کا معنی ہوتا ہے ملمہ سازی. نہیں سوری، دوبارہ سن لیجئے کہ صوفہ جو ہے، صوفہ یہ نام ہے علم و حکمت کا، اور استا اس کا معنی جو ہے وہ ملمہ سازی کیا ہوا یا بناوٹی یا ملاوٹی، یہ اس کا معنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دو کلموں کا مجموعہ ہے، صوفہ الگ ہے، استا الگ ہے. اب دونوں کو ایک بنایا، پھر ایک بنانے کے بعد ان کی تعریف، ان کو معرب کیا، یعنی ان کی عربی بنائی. پھر عربی سے ہی ان کا جو ہے وہ مصدر مشتق ہوا ہے صف ستا. کیا؟ صف ستا. یہ مصدر جو ہے وہ ربائی کا اسی سے مشتق ہوا ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں کتاب سے. فرماتے و صوفہ ستا اسم للحکمت المموہۃ والعلم المزخرفی. فرماتے ہیں کہ یہ صوف ستا نام ہے ملاوٹی حکمت اور بناوٹی علم کا. والعلم المزخرف، بناوٹی، یا دونوں میں کہتے ہیں ملمہ سازی کیا ہوا. جی ملاوٹی اور بناوٹی علم و حکمت کا یہ نام ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ لأن صوفہ معناہ العلم والحکمہ، کہتے ہیں کہ صوفہ اس کا معنی علم و حکمت ہے، اور استا معناہ، اور استا جو ہے اس کا معنی المزخرف والغلط. تو استا کا معنی مزخرف یعنی ملمہ سازی کیا ہوا، اور والغلط اور غلط ہے، یہ استا کا معنی ہے. پھر کیا ہوا؟ اسے عربی بنایا گیا. عربی بنا کر کہتے ہیں وَمِنْهُ اشتقت السفسطہ، اسی سے سفسطہ جو ہے وہ ربائی مجرد کا مصدر مشتق ہوا ہے. اور اس کی ایک نظیر بھی پیش کر دی کہ جیسے کہ کہتے کما اشتقت الفلسفہ، جیسا کہ فلسفہ مشتق ہوا ہے من فیلا صوفہ سے. فیلا صوفہ یہ بھی دو کلمے تھے، تو دو کلموں کو ملا کر ایک کلمہ کیا، اور پھر اسی سے ثلاثی مجرد کا مصدر جو ہے وہ مشتق کر لیا فلسفہ. فیلا کا معنی جو ہوتا ہے وہ محب ہوتا ہے، اور صوفہ کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حکمت. تو فیلا صوفہ کا معنی ہوتا ہے محب الحکمہ، یعنی حکمت کو پسند کرنے والا، حکمت سے محبت کرنے والا. تو آج کے سبق کے اندر پیارے طلباء کرام ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ گزشتہ سبق میں جو صوف ستائیہ نے جو ہے اعتراضات کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ نہ ضروریات سے استدلال ہو سکتا ہے نہ نظریات سے استدلال ہو سکتا ہے، کیونکہ حسیات بہت دفعہ غلطی کرتی ہے، بدیہیات میں اختلاف پایا جاتا ہے، نظریات میں تو بہت زیادہ عقلاء کا اختلاف پایا جاتا ہے. تو ان کا جواب ہم نے دے دیا کہ حس نے جو غلطی کی ہے یہ کسی سبب جزئی کی وجہ سے کی ہے. تو اس سے
یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جب یہ نہ پایا جائے، یعنی کوئی سبب جزئی کی یا حس کی خرابی نہ پائی جائے تو پھر بھی حس غلطی کرے گی، ایسا ثابت نہیں ہوتا۔ تو ہر آدمی کی حس غلطی نہیں کرتی، بلکہ اس آدمی کی حس غلطی کرتی ہے جس کی حس میں کوئی کمی ہو یا جس کی حس میں کوئی خرابی ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات بدیہیات کے حوالے سے کہ بدیہیات میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ یا تو انسیت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر موضوع اور محمول کے تصور کرنے میں خفا اور پوشیدگی کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نظریات کا جو اختلاف ہے وہ فساد انظار کی وجہ سے ہوتا ہے، ویسے نظریات میں کثرت اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، اسے یاد کیجئے گا۔ انشاءاللہ آئندہ کل جو ہے وہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔